اور اسی طریقے سے بچوں کے حقوق ہے. بچوں کے حقوق بہت سارے ماں باپ جانتے ہیں, خالی ان کو ماں باپ کے حقوق سناتے تھے, بے باپ کا تو ایسا, ماں کا تو ایسا. ارے تمہارے اوپر بچوں کے بھی حقوق ہے. بچوں کے حقوق کیا ہے کہ ان کے ساتھ محبت, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ان کے ساتھ محبت کی باتیں کرنا, ان کے ساتھ دو چیزاں بھی بیلنس کرنا. ان کو کیا ہے, ان کو ڈر بھی رکھنا, محبت بھی رکھنا. خالی ڈر ہی رکھنا نہیں. کیسا باپ آتا ہے تو کہ ایک جنگلی جانور گھر کو ایسا کا بچے ڈر کو دبک کونے میں بڑھ گئی, ایسا نہیں رکھنا ہے. ایسا رہے تو پھر وہ باپ کے لانے کے قابل نہیں. اور اتنا بھی فری نہیں ہو جانا, باپ ایک چیئر پہ, بیٹا ایک چیئر پہ, سلور جی ذرا اسکلیٹر سے نہیں, اسکلیٹر سے سیکریٹ سے لے مارے سرکار. اتنا فری بھی ہونا نہیں, اتنا ٹائٹ بھی ہونا نہیں, بین درمیان میں محبت بھی ہے نا, خوف بھی ہے نا. تو اس چیز کی بہت سخت ضرورت ہے. آج کل کیا ہے, ماں باپ کو یا تو ایک دم ہی چھوڑا ڈالتے ہیں. کتنا چھوڑ ڈالتی ہے تو بچے, کتنے کی ماں باپ ایسے بچہ مارتا ہے ہمارا, ان کو بولتے سارے. تو یہ ہماری کمی ہے نا, ہماری تربیت کی کمی ہے. ہمیں ایسا چھوڑ ڈالنے کی وجہ سے آج انہیں ایسا کرتا ہے. تو یہ چیز دور کرنا ہے. تو بچوں کے حقوق ہے, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ان کی ضروریات کا خیال رکھنا, ان کی دینی تعلیم کی فکر کرنا, یہ بہت ضروری ہے. بچوں کو دینداری سیکھا نہیں تو تمہیں بچے کو جانور بناتے. یہ سیدھی سی بات ہے. دینداری اگر کسی انسان میں نہیں ہے, اگر کوئی اللہ کو نہیں ڈرتا ہے تو انہیں بیگن باپ کو کیا ڈرتا, اللہ سے ڈرتا نہیں, سوالہ باپ سے ڈرتا کیا نہیں ڈرتا, ہرگز نہیں ڈرتا. تو اس کے واسطے ماں باپ کی بڑی ذمہ داری کیا ہو رہی ہے, تو بچوں کو دینداری سکھانا. اسکول آنے کے واسطے, ٹیوشن آنے کے واسطے نیچے اوپر ہوتے ہیں, گاڑیاں میں چھوڑ کرتے ہیں. ابھی وہ گیا نا تو آٹو میں بات کرتی ہیں, وہ اسے اتنے 1000 روپے, اسے اتنے 1000 روپے, پیسے نہیں تو قرضہ کر لیتی. لیکن دینی تعلیم کی کوئی فکر نہیں ہے. اور وہ دینی تعلیم کی فکر کرے تو بھی کیا کرتے, تو فری میں پڑھانے والے حضرت ہوں. یہ ایک مسئلہ فری میں ہونا ہوتا. وہ کیا کہ وہاں فری دیے تو لیتے نہیں. بھائی گورنمنٹ اسکول میں فری پڑھاتے ہیں, ذرا بچہ لیکچر چھوڑتے ہیں نہیں بھائی, فری میں پڑھے تو کہیں کا اچھا تھا. چیتنیہ میں نارائن جا کو 60-70 ڈالے تو وہ دلالے کو پڑھے تو مزہ آنے کا بچہ میں منکھا بیٹے بھی جا کو وہاں نہیں, میں وہاں پڑھا دیں گے. وہ دنیا کا معاملہ. دین کے معاملے میں کیا کرتا ہوں, حضرت کون سے بھی حضرت پڑھانے والے حضرت ہی, ہاں ٹھیک ہے میں پڑھاتا ہوں, 500 روپے فیس. فیس بھی لیتی کیا حضرت کو جورو بچے نہیں, حضرت کو ضرورت نہیں. حضرت آگے تو کہتے بھی کیا آسمان سے ٹھپ 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 گر جاتی ہیں, ان کی بھی ضرورت ہے, ان کی بھی چیزیں ہیں. اب وہ فری میں پڑھائی مثال کے طور پر اب کیا ہے بولے تو جگہ مجبور کر دیتی. اب انہیں حضرت آگے کیا کرتی, پڑھاتی. فری کی پڑھائی کیسے رہتی ہوتے ویسی سے رہتی جیسے گورنمنٹ اسکول آن کے رہتی. گورنمنٹ اسکول میں تمہیں کب تک جا کر دیکھو, اللہ ماشاء اللہ کام کی پڑھانے والے اچھے پڑھے ہوئے ٹیچرس رہتے. لیکن کب تو بھی جب بچے کھیل لیتے رہتے, سارا ٹیچر ہے نا آرام سے پون ڈال لے سو گئے کی رہتی, نہیں تو باتیں کر لیتے رہتی, نہیں بولے تو سیٹنگ کر ڈال لیتی. کیا بول کو بولے تو ایک ٹیچر جاتی, باقی 4 جنے سینا کر ڈالتی, 4 جنے ریسٹ, دوسرے دن انہیں آتی انہیں ریسٹ. ایسا کیا کہ جگاڑ چلتا رہتا. اب وہ فری پڑھا حضرت بولے تو وہ وہاں بھی وہ چھونے کا. اب بھائی فری میں کہیں گھس لیتا ہوں تمہارے بچے کے پیچھے, میں تو نہیں گھس لیتا. کتنا پڑھاتا ہوں جا گئے, اب انہیں 7 پڑھا ہوں, چاہ ڈھکل دیتے. وہ 1000 روپے دو, 2000 روپے دو, جیسا اسکول کو ٹیوشن کو دیتے ہیں ویسا آپ دو. یہ تمہارے اوپر حق ہے تمہارے بچوں کا. اگر تمہیں ان کو آج دیندار نہیں بنے, کل انہیں ڈاکٹر انجینئر بن کو انہیں قوم کا سے کیا بھی اکھاڑنے کا نہیں. یہ بات ذہن میں رکھو. کتنے ڈاکٹر ہیں کرونا کے ٹائم کو ہمیں دیکھے, ہمارے اننت پور میں مسلمان ڈاکٹر نہیں کیا, کتنے ڈاکٹر, کون ایک جنا تو کام آیا, کون تو ایک جنا تو کام کہیں کو. ڈاکٹر کا تو مسلمان ڈاکٹر کا تو مسلمان کا نام رہنا کافی نہیں ہے, اس کے اندر اسلام رہنا, اس کے اندر نبی علیہ السلام کی تعلیمات رہنا, اس کے سامنے اللہ کے احکام رہنا, اس کے اندر ایک جذبہ رہنا. بھائی میری قوم کے لوگ ہیں, ان کے واسطے میں کام آنا کریں گے, ایک جذبہ ہے تو نا کام آتا. مثال کے طور پر ابھی گزشتہ ہمارے حضرت آئے تھے میسور کے, انہوں نے سنا میسور کے اندر مسلمان کیا کرے گئے تھے, مسجدوں کی طرف سے مسجدوں کے جو چندے آتے نا وہ چندے پورے جمع کر کو کووڈ کے ٹائم پہ ایک ہاسپٹل کھولے. وہ ہاسپٹل میں ہزاروں لوگوں کو, مسلمانوں کو بھی غیر مسلمانوں کو بھی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. پورا کیسا چلتا ہے سسٹم بولے تو, سسٹم کا تمہیں دیکھو بہترین سسٹم کیسا چلتا ہے, تو دینداری سے چلتا ہے پورا سسٹم. کیسا, جو ڈاکٹرس ہے پورے دیندار ڈاکٹرس, ان کو پورا ہاسپٹل والے ہائر کرے لیتے. بھائی ہمیں تم نہ جیسا دوسرے ہاسپٹل میں تو اتنا تو نہیں دیتے, بہرحال کیونکہ قوم کی خدمت کرنا, تم نے کتنا کرتا ہمیں دے دی, 300 کرتے 100 روپے کے حساب سے ہمیں دیتی ان کو, اور ڈاکٹروں کو ہائر کر کو رکھے. تو وہ ڈاکٹروں کی دینداری دیکھو ماشاءاللہ. انہوں کیا ہے عبادت,
قوم کی خدمت کے واسطے وہ 100 روپے بھی ہم نہ کہیں کو وہ 100 روپے دیے نا, وہ پورے ان کی تنخواہ پورا جمع کر کو وہ 6 ہاسپٹل کو پھر انہوں دوسرے اکوپمنٹ ڈونیٹ کر ڈالے. تو وہ دینداری. اب ایسا کرنول میں بھی ہم لوگ دیکھیں, کرنول کے اندر ڈاکٹر اقبال صاحب ایسے کچھ ڈاکٹرس ہیں, مسلمان ڈاکٹرس جو دیندار ہیں ماشاءاللہ, انہوں کیا ہے بولے تو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے کام کرنا. کوئی تو بھی غریب آیا تو کیا کرتے اس کے حساب سے اسے خرچہ کرتے. اب یہاں بے دینی کی وجہ سے ہمارے اننت پور میں ایک مسلمان ڈاکٹر بیورسی کورونا کے ٹائم کو معمول سے 150 روپے کا ٹوکن 600 روپے وصول کر رہا ہے ایک مسلمان ڈاکٹر. اب اسے مسلمان تو کیا غیر مسلمان تو کیا مسلمانوں بھی گالن دے لیتے, دے ڈالتا بھائی آدمی مجبوری کو دے ڈالتا. بعد میں کیا کرتا بیٹا 100 روپے کی جگہ 600 روپے رہتا ہے, اللہ سے برباد کریں گے ان کو دل سے وہ بددعا نکل رہی. تو اگر تمہیں خالی بچوں کو ڈاکٹرز, انجینئرز, IAS, IPS بنائیں, ساتھ میں دینداری نہیں ہے تو انہیں کسی ایک بھی کام کے آنے والے نہیں ہوتے. بس انہوں خالی وہ کمرشل مائنڈ کے ساتھ ہی زندگی گزارتی. وہ کمرشل مائنڈ ہے نا, ان کو تمہارا باغی بناتا, تمہارا دشمن بناتا, ماں باپ کا دشمن بناتا. اب اولڈ ایج ہومس کو ہم لوگ جاتے تھے, پیام انسانیت کے نام سے ہمارے نوجوان عالم ہم سب مل کو کام کرتے تھے. اس وقت اولڈ ایج ہومس جاتے تھے نا, وہاں کیا بھی پورے منخوانس کے ہتھیلے تھے, اچھے اچھے بڑے بڑے گھرانے کے عورتیں بھی رہتے تھے. کیا ماحول تو میرے 3 بچے 4 بچے سب بھی ہی, لیکن کیا مسئلہ کیا ہو تو کون ایک جنا بھی دیکھ لینے کے واسطے تیار نہیں. کئی کو بولے تو وہ ماں باپ کی غلطی ہے, ماں باپ کیا ہے بچوں کا حق ادا نہیں کرے, ان کو جو بیسک بنیادی تعلیم ہے دینی تعلیم وہ نہیں سکھائے, بیسک ایک انسانیت جو ہے وہ نہیں سیکھے. کمرشل بنے ماں باپ بچپن سے, کمرشل اچھی اسکول میں پڑھنا, اچھا جاب لا لینا, اچھا کما لینا, اچھا جما لے کو مر جانا, یہ سکھاتے ہیں. اب انہیں وہ دماغ میں بٹھا لیا. اب انہیں کیا کرتا, اب اس کے اندر وہ آ گیا کیا اچھا کمانا رہے, اچھا جمانا. اب انہیں اس کے پیچھے پڑا, اس کے آڑا ماں باپ ہے تو بھی ان کو بھی کھندل لے کے آگے بڑھ جاتا, اسے آڑا کون ہے تو بھی کھندل لے کے آگے بڑھ جاتا. کیوں بولے تو ماں باپ خود اسے اسی. تو بچوں کے اوپر ماں باپ کا سب سے بنیادی حق یہ ہے کہ ان کو دینی تعلیم دینا. دنیاوی تعلیم سے اسلام مناش نہیں کرتا آپ, بلکہ ہم لوگ اس وقت ہمارے جو دینداروں کے اس وقت کے رہنما ہیں انہوں کیا بولتے ہیں بولے تو چھوٹے چھوٹے چیزیں کو کمپرومائز ہونا کو, چھوٹی نیتیں رکھو نا کو. بچے 10th پڑھیں گے, ڈگری پڑھیں گے, ڈاکٹر بنیں گے, انجینئر نہیں, پورا بڑے ہی سوچو. بچے کو سائنٹسٹ بنیں گے, بچے کو کلیکٹر بنیں گے, بچے کو IAS IPS, یہ ذہن رکھو چلو بولتے ہیں. لیکن ساتھ میں کیا ہے بولے تو انہیں وہ بن کو کام آنا کر تو یہاں بیسک بنیادی اسلامی تعلیم اسے ہنا. اور ہنا بولے تو ہمیں ماں باپ کرنے والے جو ہیں انہوں فکر کرنا کیسا ہے تو اسکول کو ٹیوشن کو فیساں دیتے ہیں کہ اسے اچھی فیس دو, اچھے مولانا کرو تو اچھا پڑھو. اور ایک بمڑی کیا ہے بولے تو عربی میں جلدی ختم کرو. اسکول کیا کی 10 کلاس انٹر تک پڑھے تو کتنے 10 کلاس پڑھنا ہوتے کتنے سال 13 سال. نرسری LKG UKG ہوئے بعد فرسٹ کلاس سے 10 کلاس پڑھے سے والے کتنے جنے ہوٹلہ میں کام کرتے ہیں. 10 کلاس پڑھ کو کہیں کا بھی تعلق ہی نہیں. 13 سال پڑھ کو وہ 13 سال کے پڑھے سے کیا تو کرتا ہے, کیا بات تو بولے تو اس سے ہٹ کچھ کیا کی کرتے رہتا, کیا بھی کام آتے ہیں اس واسطے 13 سال لگاتے ہیں. یہ دنیا میں بھی کام آتا, آخرت میں بھی کام آتا. دین کا علم اسے بھی کیا ہے بولے تو ایک لانگ ٹرم کے واسطے پلان کرنا. اچھا پڑھاؤ, خالی فٹ بولو نوران قدہ پڑھا ڈالے, قرآن ختم کرا ڈالے, ہاں ہمارا بچہ قرآن پڑھ ڈالا. کتنے کی جنے بولتے ہمارا بچہ قرآن پڑھ ڈالا, ہمارے بچے قرآن پڑھ ڈالے, 2 دورہ ہو گئے. سنے تو قطرتے ہیں دلدار لگ عربی قرآن ایسا غلط قرآن پڑھتی, عربان سن لے اور لوگ خود کو مریادی کہاں سے کرے ویسے عربی پڑھتے رہتے. تو سیکھنا ہے کیا. اب دیکھو انگلش میں ایک زمانہ تھا انگلش ہی چاہتی نہیں تھی, تیلگو میڈیم چلتا تھا. اس کے بعد ٹرینڈ آیا انگلش کا ٹرینڈ آیا, اور اس کے بعد کیا اسپوکن انگلش کا ٹرینڈ آیا. سب جنے بھی کیا تو اسپوکن کہاں جاتا ہے بھائی تمہارا بچہ ہالیڈیز میں اسپوکن انگلش کلاسز. کمپیوٹر کا ٹرینڈ آیا, کہاں جاتا ہے تمہارا بچہ کمپیوٹر سیکھ لے جاتا. وہ اس میں کیا کہ ٹرینڈ فالو کرتے. یہ دین کے معاملے میں کیا کرتا ووج, اب بھی ووج الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ چلتا ہے. وہاں کیا کہ اچھی عرب, وہاں اچھی انگلش ہونا, یہاں اچھی قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں. وہ تجوید کے ساتھ سیکھنے کے واسطے ذرا ٹائم لگتا ہے, ذرا وقت لگتا ہے. تو نہیں ہمارا بچہ اب 7th کو جاتا ہے, ہمارا بچہ اب 10th کو جاتا ہے, اس سے پہلے ختم کر ڈالو. کیا ہے سر کیا کہ یہ چیز کیسا وہ اس کے واسطے کیسا تمہیں پلان کرتے ہیں کہ اس کے واسطے بھی ویسا پلان کرو. اس کے واسطے تمہیں دن کے 12 گھنٹے دیتے ہیں, 10 گھنٹے دیتے ہیں, تو اس کے واسطے اتنا دینے کی ضرورت نہیں.
روز آدھا گھنٹہ بھی اگر کریکٹو پلان کرے تو اچھے استاد کے پاس پڑھے تو بہترین طور بچہ گھر میں چھوکو اسکول پڑھتے ہوئے حافظ بھی عالم بھی مفتی بھی ہو جاتا. تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے. ٹاپک تھوڑا ڈائیورٹ ہو گیا میں. تو بچوں کے حقوق یہ ہے, اور اس کے علاوہ رشتہ داروں کے حقوق ہے. رشتہ داروں میں سب آ جاتے ہیں, اور پڑوسیوں کے حقوق ہے, مسلمانوں کے حقوق ہے, غیر مسلموں کے حقوق ہے, جانوروں کے حقوق ہے. تو یہ سارے کے سارے حقوق ہے. یہ تفصیلی موقع نہیں ہے, ابھی آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ہمارے مولانا بھی اشارہ کر ڈالے ختم کرو بول کر. تو اس واسطے انشاءاللہ پھر کسی موقع سے اللہ اگر موقع دیا تو انشاءاللہ ہم لوگ اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. تفصیل سے انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم لوگ کس کے کیا کیا حقوق ہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اب تک ہمارا جو پروگرام چلے یہ پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے لوگ جس طرح بھی یہ پروگرام کو کامیاب کرنے میں مدد کی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کو دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. خاص طور پر ہمارے مسجد کے ذمہ داران جو پروگرام کے واسطے سامنے آئے, اور ہمارے نوجوان, ہمارے مسجد کے نوجوان بچے جو ایک بار میں بولتے فوراً تیار ہو کر پورے انتظامات کرے, ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. اور اس کے بعد ہمارے یہ علماء کرام سال بھر مہینہ بھر 27ویں تک روزانہ 10 بار ایک پارہ پڑھنا, نماز میں سنانا بولے تو ایک پارہ 10 بار 12 بار پڑھنا, گھس گھس کو یاد کر کو سنا کو 27ویں کا ابا ہو گیا بولے تو پھر آخری تاخرات میں ان کو زبردستی یہاں پر پکڑ لے گا, پھر ان سے پروگرام کرائے. لیکن ہمارے علماء آئے تو یہ ان کی محبت, ان کی شفقت, اس پر بھی ان لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ہمارے تمام دوستوں کا, اور آپ تمام سننے والوں کا, یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کا, اور خصوصاً دوسرے محلے سے ایسے والے, ہمارے محلے والے جو اب تک بیٹھ کو پروگرام کو کامیاب کرے, ان تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. اور اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مجلس کو قبول فرمائے. جتنی بھی باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.